آپ سے تھوڑا سا سوال ہی کروں گا، اختلاف تو کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا، آپ تو اتھارٹی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ میں جوہر صاحب فرما رہے تھے، لیکن یہ بات بھی تو اہم ہے کہ اسرائیل نے تو کھل کر غالباً یہ کہہ دیا کہ کیونکہ وہ تو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں جو ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہوا، ایران کی ایٹمی قوت کو یا جوہری توانائی کو۔ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس یہ ہے، اور خدا نہ کرے اگر ایران جیسا کہ وہ کہتے ہیں اگر امریکی صدر بھی اس میں کود پڑے اور امریکہ بھی کود پڑے اور وہ فائنل راؤنڈ کی طرف چلے گئے، تو پاکستان ایران کا جو ریلیشن ہے، جو اس کی جغرافیائی صورتحال ہے، اس میں ہمارے لیے بہرحال باعث تشویش کی تو بات ہے، یقیناً یہ خوشی کی بات ہے بڑی کہ انہوں نے ریکگنائز کیا، اعزاز سمجھا، لیکن اسرائیل پہ تو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا نا ڈاکٹر طاہرہ عباسی؟ دیکھیں جی، اگر تو اسرائیل ایران کو پیلسٹائن سمجھ رہے تو یہ ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن ہوگی آن دا پارٹ آف اسرائیل. although they try to weaken ایران ڈفرینٹ طریقوں سے، آئسولیشن میں رہا ہے، وہ سینکشنز لگائی گئی ان کے اوپر، پریشرائز کیا گیا. لیکن ابھی اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں تو آئی اے ای اے کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے آئی اے ای اے کی طرف سے، اس کے مطابق انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ ایک سسپیکٹ ہے کہ ایران بیسڈ آن کہ انہوں نے 60% جو ہے وہ یورینیم جو ہے وہ انریچ کر لیا ہے، لیکن دے آر ناٹ شیور اینڈ دس از ناٹ کنفرمڈ کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر ویپنز بنا رہا ہے. تو جب ایک عالمی نہیں، ادارے کی لیکن طرف سے امریکن صدر کا تو یہ اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہفتوں کی بات ہوگی کہ ایران اس قابل ہو جاتا، اسی لیے ہم نے ان پر اٹیک کرا اور بڑا نقصان بھی پہنچایا. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں یہ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ پاسبلٹی تو ہے، بہت سارے لوگ، بہت سارے ایکسپرٹس یہ سمجھتے ہیں، اینڈ آئی آلسو بلیو، بیکاز ایران کے لیے اب یہ بہت ضروری ہو گیا کہ وہ اپنا ڈیٹرنس کو جو ہے وہ مینٹین کریں اور اس کو ریسٹور کریں، اور وہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے اگینسٹ اسرائیل جب وہ اپنی نیوکلیر کیپیبلٹی کو اچیو کر لیں گے. لیکن ساتھ ساتھ جیسے میں کہہ رہی تھی کہ یہ سمجھنا کہ ایران کو جو ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹرکشن کی طرح کیا جا سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن ہوگی اسرائیل کی. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ والی بات ہے تو میں یہ جوہر سلیم صاحب کے ساتھ اسی بات پر یہ شرکت کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا جوہر سلیم صاحب، میں بہت محتاط الفاظ استعمال کروں گا، ہماری تمام ہمدردیاں ساتھ ہیں، اس وقت بہت بڑا وکٹم بنا ہوا ہے، لیکن بہرحال پاکستان ایٹمی قوت ہونے کے باوجود اس کا بڑا محتاط ہمیشہ رد عمل رہا ہے، ایون انڈیا پاکستان وار میں. لیکن اگر ایران کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے تو ہمارے یہاں تھوڑا سا ہم لوگ جو ایک مسلم پس منظر رہا ہے، بڑے جوش و خروش میں زیادہ رہتے ہیں، جشن بہت مناتے ہیں، خوشی میں باقاعدہ جب ہم نے جنگ جیتی تو پتہ ڈھولک کی طاق اور یہ وہ بڑے سیریس میٹر کہ اگر ایران تک وہ آ گیا تو پاکستان کو، اور پھر مودی جیسا شخص وہاں بیٹھا ہو. جوہر سلیم صاحب جی دیکھیں، ایران کی سچویشن جو اس وقت ہے، اور اس میں میں تھوڑا سا جو باقی مبصرین پاکستان میں سے بات کر رہے ہیں ان سے میرا تھوڑا سا نقطہ نظر مختلف تھا. میرا یہ خیال ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی ڈیٹرنس اسٹیبلش نہیں کر سکا. وہ سارے میزائلز وغیرہ جو انہوں نے پروجیکٹائلز پھینکے ہیں وہاں پہ اسرائیل پہ، اور ان میں سے کئیوں نے وہاں پہ ظاہر شہری آبادیوں میں نقصان بھی پہنچایا خاصا، جس کا اسرائیل پہلے سے اس لیول کے نقصان کا وہ یوز ٹو نہیں ہے اسرائیلیز. لیکن جو ہے جو اسرائیل نے ایران میں کیا ہے، جس طرح کا انٹیلیجنس آپریشن انہوں نے وہاں پہ، اور اس کے بعد جس طرح کی ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز وہ کر سکے ہیں جو کہ تھوڑی سی ان ایکسپیکٹڈ تھیں، اور اس کے بعد پھر جو ایئر سپیریورٹی کمپلیٹ انہوں نے وہاں پہ حاصل کی ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ٹیکنالوجی کا فرق بہت زیادہ ہے. ایران تو سینکشنز کا شکار رہا اتنے عرصے، اور ان کو کوئی بھی اس طرح کی اعلیٰ ٹیکنالوجیز نہیں ملتی رہی. ان کے پاس S-300 تھا تو وہ اس کو بھی میرے خیال ہے وہ خاصا انفیکٹو ہو گیا ہے، اور باقی بھی ان کا ایئر ڈیفنس جو ہے اتنا وہ جو ہے اس وقت اس کی قابلیت نہیں رکھتا اس چیز کی کہ وہ روک سکے اسرائیل کے اٹیکس، اور وہ اپنی ول پہ لٹرلی جہاں اٹیک کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں. تو ایک بالکل لاپ سائڈڈ قسم کی سچویشن ہے وہاں پہ، اور اسی وجہ سے جو ایران کے رویے میں بھی تھوڑی سی شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تو اب کسی صورت میں بات نہیں کریں گے، مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن اب وہ اس پہ تیار ہو گئے ہیں، اور ان مذاکرات میں بھی وہ ایک پوزیشن آف ویکنس سے جائیں گے میرے خیال میں. تو وہ اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان کی جہاں تک صورتحال ہے وہ اس سے کافی مختلف ہے. دیکھیں، ایران کا یہ مسئلہ دہائیوں سے ہے اسرائیل کے ساتھ،
تو اسرائیل نے اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ 1981 میں انہوں نے عراق کا جو نیوکلیر انسٹالیشن تھی تباہ کی، جب ان کو تھوڑا شک تھا کہ وہ بھی اس طرف جا رہے ہیں، حالانکہ بعد میں شواہد یہ ملے کہ ایسی بات نہیں تھی. تو ایران سے ان کو خطرہ بہت عرصے سے ہے. اس کی ایک وجہ یہ کہ دیکھیں ایران نے اسرائیل کے اراؤنڈ وہ سارے جو مزاحمتی گروپ تھے وہ ان کو سپورٹ کر رہا تھا بہت عرصے سے، جس میں حزب اللہ شامل ہے، حماس ہے، حوثیز بھی ہیں، پھر لبنان تک سیریا میں بھی جی لبنان میں، اور پھر پرو ایرانین گورنمنٹ ایک سیریا میں بھی تھی. تو اس سے اسرائیل کو جو ہے ظاہر ہے کہ وہ جو خطرہ بھی اس سے فیس کرتے تھے، اور ان کو وہ پھر یہ سمجھتے تھے کہ ایران ایک ریجنل پاور بننا چاہتا ہے جو کہ اسرائیل کے مقابلے پہ جو ہے مسلمان ملکوں میں اور کوئی نہیں ہے. تو وہ ایران اور اسرائیل کا تو ایک ڈائریکٹ ٹکراؤ تھا بہت سالوں سے، دہائیوں سے بلکہ. تو اس کے مقابلے میں پاکستان کا اور اسرائیل کا تو کوئی ایسا نہیں ہے، کسی وقت بھی نہیں رہا ایسا. ٹھیک ہے، ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے. ایک اور پہلو سے اگر میں دیکھوں ڈاکٹر صاحبہ کو شریک کروں گا کہ آپ نے دیکھا کہ G7 جیسے ملک اور یہ بڑے برطانیہ جیسا مہذب ملک جو کہلاتا ہے اور فرانس، ان سب لوگوں نے انکنڈیشنل اسرائیل کو سپورٹ کیا اور نہیں کیا. آپ ڈاکٹر صاحبہ یہ ڈاکٹر عباسی صاحبہ کیا یقیناً ہم تو نہیں کہتے لیکن پرسیپشن یہی آیا ہے کہ ہم اسرائیل تو چھوڑیے امریکہ کے ساتھ انکنڈیشنل تو نہیں جائیں گے نا اگر وہ ایران پہ آگے جاتا ہے. ڈاکٹر عباسی جی بالکل. اس طرح کی تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی آئی تھنک دا اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ نہیں لے گی، بیسڈ آن ہمارے جو پاسٹ ایکسپیرینسز رہے ہیں جس میں ہم نے امریکہ کے فرنٹ لائن ایلائی کے طور پہ ہم رہے ہیں، اور ہم نے اس کا کافی جو ہے وہ کاسٹ بیئر کیا ہے. آئی تھنک پاکستان کو بہت اسمارٹ چوائسز لینی پڑیں گی، بیکاز ہم جیوگرافکلی ایران از ویری پراکسیمیٹ، دے آر آر نیبر، اینڈ بینگ آف کورس اسلامک اسٹیٹ آلسو. سو ہماری فارن پالیسی میں اس طرح کی تو گنجائش نہیں ہے. اور دوسرا ہماری جو چوائسیز ہیں فارن پالیسی کے حساب سے، اس کے اندر ایران کو آؤٹ رائٹلی انوائے کرنا would not be in favor of Pakistan. So we have to make very, very smart choices in which we have to engage both the United States